بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے پیغمبر خدا حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کس طرح پیدا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا کہ روح زمین سے ہر رنگ کی مٹی، سفید، سرخ، سیاہ، شور و شری، نرم و سخت میں سے ایک مشت خاک اٹھا کر لا کہ میں ایک مخلوق پیدا کرتا ہوں۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین کے پاس گئے اور چاہا کہ ایک مشت خاک اٹھائے تو زمین نے پوچھا، کس واسطے اتنی مٹی کم کرتا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ حق تعالیٰ اس سے ایک مخلوق پیدا کریں گے جو زمین پر رہے گی اور ان میں نیک و بد بھی ہوں گے، عقاب اور ثواب بھی ہوں گے۔ پھر زمین نے عرض کیا، میں اللہ تعالیٰ کی عزت کی پناہ پکڑتی ہوں کہ تم مجھ سے مٹی نہ اٹھا، کیونکہ کچھ لوگ نافرمانی کی وجہ سے جہنم میں جلیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین کی فریاد سن کر واپس چلے گئے اور عرض کیا، الہی، زمین تیری عزت کی پناہ چاہتی ہے، میں تیرے نام کی عزت سے مٹی نہ اٹھا سکا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، وہ بھی واپس آ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا، وہ بھی اسی طرح خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے زمین کی منت و زاری، رونا دھونا نہ سنا اور کہا، میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو تیری منت و زاری پر نہیں چھوڑ سکتا، میں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوں۔ ملک الموت فرشتہ مٹی لے کر واپس آ گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے روحوں کے قبض کرنے کا کام بھی اسی کے سپرد کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس مشت خاک کو جہاں پر خانہ کعبہ ہے وہاں رکھو۔ پھر 40 دن اس پر بارش برسائی، 39 دن غم کی بارش اور 1 دن خوشی کی بارش برسائی گئی۔ اسی واسطے ہر آدمی اکثر رنج و غم، فکر اور اندیشہ میں مبتلا رہتا ہے، خوشی بہت کم ہوتی ہے۔ فرشتوں نے خدا تعالیٰ کے حکم کے مطابق ایسی خاک کا گھڑا بنایا، پھر وہ کیچڑ خشک کیا گیا جیسا کہ کمہار برتن خشک کرتا ہے، پھر وہ برتن آواز کرتا ہے۔ پھر اس گارے کو خدا کے حکم سے وادی نعمان جو مکہ اور طائف کے رستے میں عرفات سے متصل ہے لے جا کر فرشتوں نے ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دستے قدرت سے اس گارے سے حضرت آدم علیہ السلام کا خوبصورت قالب یعنی جسم بنایا۔ فرشتے اس قالب کو دیکھ کر حیران ہو گئے اور اس کے گرد پھرتے رہے، اور ابلیس کو بھی اس قالب کو دیکھنے آیا اور تعجب سے کہا، یہ جسم اندر سے خالی ہے اور جگہ جگہ خلل ہیں، یہ بغیر سیر ہوئے پر نہ ہوگا، اور اگر سیر ہو جائے تو پھٹ جائے گا اور چلنے پھرنے میں بھی سست ہوگا، اس سے کوئی کام نہ ہو سکے گا۔ مگر جب سینہ بائیں طرف سے دیکھا تو کہنے لگا کہ یہ ہجرہ دل بغیر دروازے کے ہے، میں نہیں جانتا کہ اس میں کیا چیز پوشیدہ ہے، شاید یہ وہی لطیفہ ربانی ہو کہ جس کے سبب سے یہ خلافت کا استحقاق حاصل کرے۔ وہ جسم قالب 40 سال تک وہیں بے چین پڑا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس جسم میں روح کو داخل ہونے کا حکم دیا، داخل ہو جا اے روح اس بدن میں۔ جب روح اللہ تعالیٰ کے حکم سے سر کی طرف سے داخل ہوئی تو جہاں جہاں تک روح پہنچتی گئی وہ خاکی بدن کو ٹھیکری کی طرح گوشت پوست اور ہڈیوں میں بدلتا گیا۔ جب روح سینے تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنے کا ارادہ کیا تو وہ وہیں زمین پر گر گئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پیدا کیا گیا انسان جلد باز۔ پھر اسی حالت میں حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی تو علام الہی سے حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، الحمدللہ، یعنی سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یرحمک اللہ، یعنی تجھ پر بھی اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ اس کے بعد حکم الہی سے ایک فرشتہ جنت سے عالی شان جوڑا لایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو خلقت الہی سے مشرف و مکرم کیا اور عزت کے تخت پر بٹھایا، اور وہ جمعۃ المبارک کا دن تھا۔
حضرت آدم علیہ السلام کے تمام بدن میں روح پھیل گئی تو حکم ہوا کہ فرشتوں کے پاس جا اور ان کو السلام علیکم کہہ، پھر دیکھ کیا جواب دیتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کی طرف گزرے اور کہا السلام علیکم، تو فرشتوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکم ہوا یہی کلمات تحیہ تیرے اور تیری اولاد کے لیے ہم نے مقرر کیے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا خداوند میری ذریت کیا ہے، یعنی میری اولاد کیا ہے؟ فرمایا کہ تیری ذریت میرے دونوں ہاتھوں میں ہے، ان دونوں ہاتھوں میں سے جس کو تو چاہے اسی میں سے پہلے تجھ کو دکھلاؤں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا میں پہلے دایاں ہاتھ اختیار کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا قدرتی دایاں ہاتھ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر پھیرا تو ان کی پشت سے جس قدر نیک بخت لوگ قیامت تک پیدا ہوں گے ان کی صورتیں حضرت آدم علیہ السلام کو دکھائیں۔ پھر دوسرا ہاتھ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر پھیرا تو بدبختوں کو نکالا اور حضرت آدم علیہ السلام کو دکھلائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کی صورتیں دیکھیں، ان میں بڑا فرق نظر آیا، خوبصورت، بدصورت، مفلس، لمبے قد والے، چھوٹے قد والے، اندھے، لولے وغیرہ وغیرہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا۔ اللہ تعالیٰ نے سب نیک اور بد لوگوں کی روحوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے نکال کر وادی نعمان میں عہد و پیمان لیا۔ ارشاد فرمایا کہ بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب روحیں کہنے لگی کیوں نہیں، تو ضرور ہمارا رب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے ان کی پیٹھ پر جب ہاتھ پھیرا تو ذریت نکلنا شروع ہو گئی، تو فرمایا کہ فلاں فلاں تو جنتی ہیں کیونکہ اہل جنت کا سا عمل کریں گے، اور یہی دوزکی ہیں کیونکہ اہل نکار سا عمل کریں گے۔ کسی نے دریافت کیا یا رسول اللہ جب وہاں طے ہو چکے ہیں تو پھر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا اللہ کا وہی بندہ جنت کے لیے پیدا کیا گیا جس کے عمل جنتیوں کے ہوں گے، اور دوزگی وہی ہے جو دوزگیوں کے کام کرے اور اسی عمل پر قبل از توبہ دم ٹوٹے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب روحیں صلب آدم سے ظاہر ہوئیں تو ہر انسان کے ماتھے پر ایک روشنی چمک رہی تھی۔ تمام ذریت کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دریافت کیا اے رب یہ کون ہے؟ فرمایا تمہاری اولاد ہے۔ ایک شخص کے چہرے پر بہت زیادہ روشنی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دریافت کیا یا رب یہ کون ہے؟ فرمایا یہ داؤد ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دریافت کیا ان کی عمر کیا ہے؟ فرمایا 60 سال۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اے رب میں اپنی عمر سے 40 سال اس کو دے دیے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مکمل ہوئی اور ملک الموت فرشتہ آیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا ابھی تو میری عمر سے 40 سال باقی ہیں۔ جواب دیا یہ 40 سال آپ نے اپنے بیٹے داؤد علیہ السلام کو نہیں دیے تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے انکار کیا۔ یہی انکار کی عادت ان کی نسل میں پڑ گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے تھے، یہی بھول چک اب اولاد آدمی میں بھی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی ذریت دیکھی، اس میں بیمار، جذامی، برس والے، اندھے وغیرہ سب تھے۔ انبیاء علیہ السلام سراپا نور تھے۔ میثاق کے عہد پر آسمان اور زمین بھی گواہ ہوئے تاکہ قیامت کے دن کچھ عذر نہ ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی ذریت میں غنی، فقیر، خوبصورت اور بدصورت سب دیکھے۔ میثاق کے وعدے، قول، اقرار اور گواہی کو اللہ تعالیٰ نے حجر اسود میں امانت کر کے رکھ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو کوئی حج کرے گا حجر اسود اس کی گواہی دے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب اپنی اولاد دیکھی تو عرض کیا اے رب یہ دنیا میں کس طرح سمائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی کو زمین میں رکھوں گا یعنی مر جائیں گے، اور کسی کو ماؤں کے پیٹ کے اندر رکھوں گا اور کسی کو باپوں کی پشت میں رکھوں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اشیاء کی تعلیم دینا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد آپ علیہ السلام کو تمام کائنات سے روشناس کرایا گیا۔
کیونکہ جب تک ان کو تمام اشیاء کا اور ان کے خواص کا علم نہ دیا جاتا تو وہ زمین کی نباتت اور خلافت کا فریضہ ادا نہیں کر سکتے تھے۔ کائنات کی تمام اشیاء حضرت آدم علیہ السلام کو تعلیم فرمائی گئی، یہاں تک کہ پیالہ اور پیالی کا نام بھی بتایا گیا، اونٹ، بیل اور بکری کے نام بھی سکھائے گئے، اور اللہ نے سکھا دیے آدم کو سارے نام، بھی ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد وہ چیزیں فرشتوں کو دکھلا کر ان کے نام ان سے دریافت کیے تو انہوں نے اپنے عجز کا اعتراف کیا، کیونکہ وہ اس خدمت کے اہل نہ تھے اور نہ وہ بشری ضروریات سے واقف تھے اور نہ ان کو اس قسم کی چیزیں بتائی گئی تھیں، اس لیے ان کو سوائے لا علم لنا کہنے کے اور کوئی چارہ کار نہ تھا۔ جیسا کہ ارشاد ہے، فرشتوں نے کہا آپ پاک ہیں، ہم تو وہی جانتے ہیں جو آپ نے ہم کو بتایا، بے شک آپ ہی علم والے اور حکمت والے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا کہ تم ان تمام چیزوں کے نام بتاؤ، چنانچہ انہوں نے تمام چیزوں کے نام و خواص بتانا شروع کر دیے۔ اس سے محض حضرت آدم علیہ السلام کی تعلیمی قابلیت کا اظہار تھا، ورنہ ظاہر ہے فرشتوں میں سب باتوں کے سمجھنے کی قابلیت ہی کہاں تھی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ کیا میں نے تم کو نہیں کہا تھا کہ آسمانوں اور زمین کے بھید کو میں ہی جانتا ہوں، اور مجھ کو معلوم ہے جو تم ظاہر کرتے اور چھپاتے ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کی فوقیت اور برتری سامنے آ گئی تو اس کے بعد فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے۔ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے نہ کیا، اس نے انکار کیا اور گمنڈ کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ سب سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام نے سجدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا؟ ابلیس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور آدم کو مٹی سے، اس سے میں بڑا ہوں اور بڑی عمر والا بھی ہوں اور قوی بھی ہوں اور مضبوط ہوں، آگ مٹی سے قوی ہوتی ہے۔ دوسرے مقام پر کہا وہ جنات میں سے تھا، بس اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ شیطان نے کہا میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے، فرمایا کہ تو یہاں سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہے اور تجھ پر میری لعنت ہے بدلے کے دن تک۔ شیطان نے اللہ سے کہا اے میرے رب مجھے ڈھیل دے اس دن تک کہ اٹھائے جائیں مردے، یعنی موت کی سختی مجھے نہ ہو۔ یہ سیاست تھی کہ موت کی تکلیف سے بچا رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک تو ان میں سے ہے جن کو ڈھیل دی گئی ایک وقت معلوم تک، یعنی جہان کی فنا ہونے تک۔ جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما دیا تو شیطان نے اپنے دل کا حسد ظاہر کر دیا۔ اس نے کہا کہ تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کر کے رہوں گا سوائے تیرے ان نیک بندوں کے جنہیں تو نے خالص کر لیا ہے۔